ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، عثمان حمید جو کہ میرے چینل کا نام ہے۔ تو آج کے دن میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک سٹوری۔ تو سٹوری کا سین کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 2 دن پہلے میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گیا شاپنگ کرنے کے لیے۔ بیٹی کی کچھ چیزیں لینی تھی، اپنی وائف کے لیے کچھ لینا تھا، اپنے لیے کچھ لینا تھا، تو ساتھ میں کوئی ایک دو اور پلان تھا۔ تو بس اسی طرح ہم کیجولی جس طرح نکلتے ہیں ہم نکلے گھر سے، تو اپنی شاپنگ کی۔ تو شاپنگ کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا سین بنتا ہے، تو اس کے بعد ہم کھانا کھانے چلے گئے۔ تو کھانا جہاں سے ہم کھاتے ہیں پہلے وہیں سے کھایا، بڑا اچھا تھا۔ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی سٹوری نہیں ہے جو کہ میں شیئر کر سکوں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد لاہور شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگتے یہ بچے بغیر سمجھ بوجھ کے گداگری کے اس منظم پیشے سے منسلک ہیں جہاں یہ بآسانی برسری روزگار ہو جاتے ہیں۔ کہیں راہگیروں سے سوال کرتے ہیں تو کہیں ہاتھ میں رنگوں کی کتاب، کھلونا یا کوئی بھی شے بیچنے کے بہانے آنے جانے والوں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں۔ بے سہارا اور غیر محفوظ دکھائی دیتے یہ تمام بچے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے نبھانے کے لیے سال 2004 میں حکومت پنجاب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تشکیل دیا۔ آئس کریم کھانے کے لیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کی بڑی پسندیدہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے، تو مجھے بھی ویسے پسند ہی ہے۔ تو ہم چلے گئے، تو وہاں پہ ہم نے آئس کریم کھائی۔ تو اس سے پہلے جو میرے مائنڈ میں تھا، جو کہ ہم نے سوسائٹی سے بھی سیکھا، کتابوں سے بھی سیکھا، کہ جو تربیت کا جو ہوتا ہے ڈپینڈنٹ کرتا ہے وہ ایک پڑھے لکھے ماں باپ یا بڑے ویل سیٹلڈ جو کمیونٹی ہوتی ہے لوگوں کی، تو ان کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے وہاں پہ جو دیکھا کہ ہم جب باہر آئے آئس کریم کھانے کے بعد، تو وہاں پہ ایک بچی تھی تقریباً کوئی 7 سے 8 سال کے، اس کی جو ایج ہوگی۔ تو وہاں پہ وہ بیچ رہی تھی پھول۔ تو پھول لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ہم ویسے ہی نکلے ہوئے تھے گھر سے باہر، کوئی فنکشن تو تھا نہیں جو یوز کرتے۔ تو میری مسز نے کہا ہے کہ آپ ویسے ہی نا اس بچی کو کچھ پیسے دے دیں۔ تو اس بچی کو ویسے میں نے پیسے دینا چاہے، جو کہ میں نے اپنی وائف کو دیے کہ آپ دے دیں ان کو، کیونکہ میں بائک کے اوپر تھا۔ تو جب انہوں نے وہ پیسے ان کو دیے، تو وہ ایک لائن تھی جو کہ میری ٹائٹل ورڈ میں بھی ہے۔ اس نے جب کہا نا کہ آپی میں مانگنے والی نہیں ہوں، جب اس نے یہ لائن کہی نا، تو یقین جانیں کہ ایک دفعہ جو دل ہے نا وہ لرز اٹھا جیسے ہوتا ہے کہ یار نہ تو وہ کوئی اسکول پڑھتی ہوتی، مجھے جو لگتا ہے، تو نہ ہی کوئی اس کی تربیت اس طرح سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مانگنے والے ہوتے ہیں، بس ان کا پیشہ ہوتا ہے صرف مانگنا، کہ وہ صرف مانگتے ہیں، تو وہ مانگنے کے لیے سب کچھ وہ سٹوریز بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے سمجھا شاید بچی پیسے زیادہ چاہ رہی ہے، بڑی کیوٹ بچی تھی، تو میں نے اس کو دیے مزید اور پیسے۔ لیکن اس کا پھر وہی جو لائن اس نے کہی تھی، اس نے وہی دہرائی کہ میں مانگنے والی نہیں ہوں۔ تو پھر ہم نے اس کو پورے پیسے دے دیے جو پھول کے تھے۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم پھول واپس دے دیں کہ چلو اس کی مدد ہو جائے گی، ہم نے کہا آپ اس کو سیو کر لیجیے گا، پیسے رکھ لیجیے گا۔ اور اس بچی نے پھول لینے سے بالکل منع کر دیا، اس نے کہا یہ آپ رکھیں، یہ میری نہیں ہے، کیونکہ میں نے اب آپ سے لے لیے پیسے۔ تو تب مجھے سمجھ آئی۔ اور اس سارے واقعے کے بعد میں اور میری وائف جب ہم گھر آ رہے تھے ڈرائیونگ کے دوران، تو ہم بالکل شاک تھے، اور گھر آ کے بھی ہم کافی ٹائم تک یہی سوچتے رہے، اور پھر ہماری ڈسکشن ہوئی کہ لازمی یہ کسی اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے، پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا جو کہ وہ یہ سب کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ تو لیکن ہمیں پھر سوسائٹی پہ بھی آیا کہ چلیں ہم تو انجان ہیں، اس لیے وہ پیسے نہیں لے رہی، اس کا ضرب جو ہے سیلف رسپیکٹ اتنی زیادہ ہے، تو اس کو گوارہ نہیں کیا ہم سے پیسے لینے کا کہ یہ کیا سوچیں گے، تو اس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہوگا۔ لیکن کچھ اس طرح کے لوگ بھی اس کی کمیونٹی میں ہوں گے نا، چاچا تایا یا کوئی اس کے رشتہ دار، جو کہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جانے اس میں کیا وہ اس کے ساتھ ہوا۔ تو میں اس کو کیپچر بھی نہیں کر سکا، تب میرے مائنڈ میں بھی یہ بات نہیں آئی، وہ بعد میں نے سوچا کہ اس کو میں کیپچر ہی کر لیتا،
कपड़ा शेयर कर देता कि कितनी वो क्यूट बच्ची थी। तो उसके बाद फिर ये कि हमारे माशरे में अगर आप देखें कि कितने हम अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर होते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें गाड़ियों से भी नवाजा होता है, पैसे भी होते हैं, अच्छी जॉब्स भी होती हैं, हमारे जो बिज़नेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते किसी को आगे मानने से, अपना ईमान बेचने में। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमारे पॉलिटिशियन देख लें या हमारे जितने भी अमीर कम्युनिटी है यहाँ जो कि कह सकते हैं कि स्टेटस रखती है टैक्स चोरी करने में और रिश्वत देने में, कि बिल्कुल भी अपना जो जहाँ पर फ़ायदा नज़र आता है वो इस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन उस बच्ची ने, मैं कहता हूँ कि इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है और मेरी ज़िंदगी का बड़ा इंस्पिरेशन वाला वो मोमेंट था। तो मैं इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि देखो यार, हालांकि उसके लिए पैसे बड़े मायने रखते हैं, वो फ्री में वो फूल बेच भी सकती थी, लेकिन उसने ये वाला काम नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि हमें इन वाक़यात से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी चाहिए। तो बस यही एक स्टोरी थी जो कि मेरा दिल कर रहा था आपसे शेयर करने को। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होगा, नए व्लॉग लेकर। आपको बोर करने का मेरा बिल्कुल भी वो नहीं होता मतलब। तो बस जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने शेयर कर दिया। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा जो भी आपको मिस्टेक या कोई सजेशन हो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।